بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقائے دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم 27ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل تمام رات بہت سے لوگوں نے عبادات میں گزارے ہوں گے، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی ہوگی، اپنی جائز خواہشات کو اللہ رب العزت کے دربار میں رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، اور ہماری جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، جتنی بھی جائز دلی مرادیں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کن فرمائے اور فیکون ہو جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 26ویں پارے کی طرف بڑھیں گے، اور 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کیا گیا ہے، اور ان کی جو قوم تھی، ان کی جو سرزمین تھی وہ احقاف تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام الاحقاف رکھا گیا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ وہی ہے جو مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، شرک سے انکار اور نبیوں پر ایمان۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت اور قرآن کی حقانیت سے ہوتی ہے۔ توحید اور حشر کے دلائل اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے ہیں، اور مشرکین نے جن معبودوں کو برحق قرار دیا ہے، جن چیزوں کو، جن پتھروں کو، جن مورتیوں کو اپنا معبود بنایا ہے، اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت آگے چل کر مشرکین کے شبہات اور اعتراضات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس میں شکوک و شبہات اٹھانے لگتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی چیز کو ماننا ہی نہ چاہے، کسی چیز کی طرف رجوع ہی نہ کرنا چاہے، تو وہ اس کے دل میں اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی مثال یہاں پر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی بیان کر رہے ہیں، کہ یہاں پر وہ یہ شک اٹھا رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی فرشتے پر نازل کیوں نہیں ہوا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل کیوں ہوا، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ آپ پر کیوں ایمان لا رہے ہیں، کوئی امیر شخص آپ پر ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں، اور یہاں پر 2 مثالیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ نیک بیٹا جو تھا وہ پہلا نمونہ تھا۔ جہاں میں نے تذکرہ کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، تو نیک بیٹا جو تھا وہ نمونہ تھا، اور جس کے دل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت نے شریعت کی محبت کو بیدار فرما دیا تھا۔ اور نیک بیٹے کے لیے 3 دعائیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، کہ کوئی بھی شخص نیک اولاد کے لیے 3 دعائیں مانگتا ہے۔ پہلی یہ کہ تو مجھے نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ المیہ رہا ہے کہ جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور بڑے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اچھے انداز میں خوشی خوشی سب کو خبر دی جاتی ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، اور جو اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں اس میں راضی ہونے والا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے والا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کہ اس اولاد کو نیک بنا دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے کہ اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ جب اولاد کو فتنہ قرار دے دیا تو اولاد کے لیے ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے، بہت بڑی بری حد تک بھی جا سکتے ہیں۔
اس کی تربیت کے لیے، اس کو پالنے پوسنے کے لیے، اس کو کھانے پلانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، اور نیک شخص ہمیشہ اس کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ان کو ہمیشہ یہ دعا ان کے زبان پر رہتی ہے کہ میری اولاد کو نیک بنا دے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جہاں پہ تربیت کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی وہ جنت میں ان کے لیے اعلیٰ مقام کی ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر نافرمان اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نافرمان اولاد کس طرح سے والدین کے لیے دنیا میں بھی وبال ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ وبال بنے گی۔ ہم نے سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا۔ وہ بچہ مومن والدین کی اولاد تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ اپنے والدین کو دین سے منحرف ہونے پر مجبور کرے گا۔ تو اولاد جو ہے وہ والدین کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، اور عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بادل بھیجے اور شدید ترین موسلادھار بارش ہوئی۔ پہلے کچھ دن گرمی رہی، اس کے بعد جب بادل آئے، شدید بارش ہوئی، تو وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے خوشی کے مارے کہ اتنی گرمی کے بعد بارش جو ہے وہ برس رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بارش جو ہے وہ تیز طوفانی ہواؤں میں تبدیل ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ قوم عاد جو تھے ان کی جسامت بڑی زبردست تھی، وہ بڑے قد کے مالک تھے، اور بہت ہی کہا جاتا ہے کہ طاقتور بھی ان کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہواؤں نے ان کا ہوش اڑایا۔ جب ہواؤں نے ان کا ہوش اڑایا اور ان کو اس طرح سے وہ اڑا کر لے گئی جس طرح سے کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہوں، پھر انہیں زمین پر پٹک دیا، یعنی کہ اس ہوا کی وجہ سے وہ زمین سے اڑے اور اس طرح سے اڑے جیسے کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، اور عذاب تھا، اس وجہ سے پھر اڑتے اڑتے ان کو زمین پر پٹک دیا گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ وہ کھوکھلے تنے کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قوم عاد پر عذاب کا تذکرہ فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر تسلی دی ہے کہ مشرکین مکہ اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ سے پہلے جو قومیں آئی تھی انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو اسی طرح جھٹلایا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی ہے جو کہ بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر اہل مکہ کو سورت کے اختتام میں اہل مکہ کو قوم عاد کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ڈرا کر ان کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال بھی اسی طرح کے رہے تو تم پر عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ زمین و آسمان پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر عبادت کے لائق ہے۔ یہاں پر سورہ کا اختتام ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کو صبر کا بہترین اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کی مناسبت سے یہ صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ محمد اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا تذکرہ اگر میں بتاؤں تو 5 صورتوں میں، قرآن مجید کی 5 صورتوں میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، سورہ فتح میں، اور سورہ صف میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی 4 صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور آخری صورت میں احمد کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔
اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قتال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کفار کے قتال کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کا موضوع جو ہے وہ حقیقت میں جہاد اور قتال ہے، اور کفار اور مومنین کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو گروہ جو ہیں، دو آلٹرنیٹ گروہ جو ہیں، وہ کبھی بھی ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان معرکہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں جنگی قیدیوں کے حوالے سے احکامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا جو تھا وہ رواج تھا، اور لونڈیوں کو اور غلاموں کو اپنے پاس رکھنے کا حکم اسلام نے بھی دیا ہے، اور لونڈیوں سے شادی بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی حکم اسلام نے دیا ہے، لیکن پراپر انداز میں، جو انداز ہے۔ اور لوگ جو ہیں پہلے زمانے میں اپنی لونڈیوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم و جبر کیا کرتے تھے، غلاموں کو غلام بنا کر ان پر ظلم و جبر کیا کرتے تھے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا کرتے تھے، جس کی اگزامپل ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں تو حضرت بلال حبشی کی ہے۔ ان پہ کس کس طرح کے مظالم اٹھائے گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا، اور اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا رتبہ اللہ رب العزت نے انہیں عنایت فرمایا۔ تو غلاموں کے حقوق بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کے زمانے میں میڈز ہوتی ہیں، کام کرنے والی لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو وہاں پر غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ ان کے لیے پسند کریں، اپنے دسترخوان کا ان کو حصہ بنائیں، جو خود پہننا پسند کرتے ہیں وہی ان کو بھی پہنائیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جو پھٹے پرانے گھسے پٹے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کسی یوز میں نہیں ہوتے، وہ ہم اٹھا کے ماسیوں کو دے دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اسلام میں آتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے والوں کے مرتبے بیان فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں میں اگر بات کی جائے، خلفائے راشدین میں اگر بات کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ آگے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دین پر استقامت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دشمن تمہیں کسی طرح سے بھی تمہارے مقابل آ جائے، تم نے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے غزوہ بدر ہے۔ 313 مسلمان اور 1000 کا لشکر، کس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر جنت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہاد اور قتال جو کفار کے ساتھ ہے، اگر تم نے اس سے منہ پھیرا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جہنم سے تم کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے۔ اگلی صورت سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں فتح مبین کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ فتح ہے، اور اللہ رب العزت اس صورت کا شان نزول اس وقت اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے واپس آ رہے تھے، تو بخاری اور ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور وہ خواب جو تھا وہ صلح حدیبیہ اور بیت رضوان سے متعلق تھا۔ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے منع کیا گیا تھا، اجازت نہیں تھی بیت اللہ میں آ کر طواف کرنے کی۔ تو آپ نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ مکہ جو ہے وہ ان کا آبائی گھر ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرے کی نیت کر کے مدینہ سے روانگی اختیار کی، لیکن
بشر بن سفیان جو ہے اس نے حملے کی بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ کر لی۔ حضرت عثمان کو بطور قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا گیا اور کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمرہ کرنے کا اور زیارت کعبہ کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان ہوئی۔ جب یہ افواہ پھیل گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بیعت رضوان ہوئی اور تمام شرکاء بیعت میں جو تھے انہوں نے حصہ لیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے بیعت میں حصہ لیا، جنہوں نے بیعت کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں افواہ جو ہے، ان کے شہید ہونے کی افواہ جو ہے وہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے سہل بن عمرو آیا اور بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ ہو گیا اور دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ پھر فتح مبین کا تذکرہ آتا ہے، اور فتح مبین جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان معاہدوں کے بعد جو ہے ان معاہدوں کی صورت میں فتح مبین قرار دیا اس کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ حدیبیہ جب تشریف لائے تھے تو ان کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، لیکن 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر صدارت، زیر نگرانی جو لشکر تھا وہ تقریباً 10,000 تھا۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے ہوا، اور دشمنوں کو یہ پتہ چلا کہ دین جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، دین تلوار کے ذریعے سے نہیں آتا بلکہ امن، محبت اور بات چیت کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح اور سورہ حدیبیہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، کفار کو وعیدیں سنائی ہیں، اور پھر جہاد کے حوالے سے منافقین ہیں وہ جہاد سے بہانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر سورت کے اختتام میں فرما رہے ہیں 3 امور کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہے اور قیامت تک یہ دین غالب رہے گا۔ دوسری بات یہ صحابہ کی تعریف کی ہے، اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے تمام ہی ایمان والوں سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے اور اس صورت میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں گھر اور کمرے کا ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حجرات رکھا گیا، یعنی کہ حجرات جمع ہو گئی اس کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس صورت میں اخلاقیات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور جب وہ کوئی فیصلہ سنا رہے ہوں تو اپنی رائے اجازت کے ساتھ دیں، بنا اجازت رائے دینے کا حق نہیں ہے، اور جب آپ گفتگو کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیں، یعنی کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اس صورت میں اجتماعی اور معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی قیلولہ کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، کسی کے کمرے میں آپ نوک کر کے جائیں، اچھی اور معیاری گفتگو کرتے وقت اپنی آواز، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اور جب آپ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں یا کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائیں تو 3 دفعہ دروازے پر دستک دیں، اگر تیسری دفعہ آواز نہیں آتی تو واپس لوٹ آئیں، اور اس میں برا بنانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اخلاقیات سکھائی گئی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی برائیوں کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں، اور غیبت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر! حرام! کیا ہم اپنے کسی بھائی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم پر یہ جائز ہے؟ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر تعلقات کی خرابی کا سب سے بڑا سبب جو بتا رہے ہیں وہ سٹیٹس ہے۔ آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ ہم اس شخص سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیول کا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی غریب سے تعلق رکھیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی اسی وجہ کو قرآن مجید نے قرار دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر
دو لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ایمان والے اور ایک کافر۔ ایمان والے کامیاب ہیں، اور کافر جو ہیں اللہ رب العزت ان سے ہمیشہ ناراض ہے، ناراض رہے گا، اور ان کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ لفظی اور ظاہری ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ آپ منہ سے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اعمال سے اس چیز کی جھلک نظر نہیں آ رہی، تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس کا جو آغاز ہے سورت کا وہ قاف حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ سورت کی خصوصیت جو ہے وہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی قسم 6 بار کھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی قسم جو ہے وہ 6 بار کھا رہے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ مشرکین جو ہیں ان کے تعجب کا تذکرہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، آخرت کی زندگی پر ہم کیسے یقین کریں؟ تو مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ یہاں پر مشرکین کی صفت کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہی اگزامپل دے کر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان مشرکین نے، ان کی قوموں نے یہی حال کیا تھا، تو آپ صبر رکھیے اور اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ سورۃ الذاریات ہے اس پارے کی آخری سورت۔ اس سورت میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورت میں ذاریات کا مطلب ہوتا ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہے اڑ کر، یعنی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہے اڑ کر۔ اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ذاریات ہے۔ آغاز جو ہے والذاریات ذروا سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی قسم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، کہ متقین جو ہیں ان کی صفات کیا ہے، جو کہ ہم پیچھے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی وحدہ لا شریک ہونے کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس دنیا کو تخلیق کیا، کس طرح سے انہوں نے اس انسان کو تخلیق کیا، اور کس طرح سے قیامت کے دن وہی ہمارے ہر طرف موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ انسان، اصل انسان وہ ہے جو کہ اس دنیا میں رہ کر میرے احکامات پر عمل پیرا ہو، اس کی پابندی کرے، اور مجھ پر ہر حال میں ایمان لائے، صبر کرے اور شکر کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے، یعنی کہ مولڈ ہو جائیں گے۔ ہڈیاں ہیں، کوئی پتھر ہوتا ہے، ہم اس کو موڑ نہیں سکتے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ خود سوچیں کہ ہم سیدھے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم رکوع میں بھی جا رہے ہیں، ہماری ہڈیاں مولڈ ہو رہی ہیں، ہم سجدے میں بھی جا رہے ہیں، ہماری ہڈیاں مولڈ ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں نشانی بتائی ہے۔ اس کے بعد مہمان فرشتوں کی آمد کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور عذاب لے کر آئے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ بچڑا جو کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت 27ویں پارے کا ہم اسی صورت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قوم لوط کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی گمراہی میں مبتلا تھے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان پر کس طرح کا عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد صورت کے اختتام میں اللہ رب العزت جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر چلنے کا بھی حکم نازل ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الطور۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ طور ہے، اور اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن مجید دلوں کو تاثیر بخشنے والی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر کا حکم دے رہے ہیں، وہی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا حال بھی ہے، اور ہمارا مستقبل بھی ہے۔
پھر اللہ رب العزت یہاں پہ متقین کا دائمی مسکن جنت کو قرار دیتے ہوئے جنت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور مشرکین کو دعوت دینے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو دعوت حق دیتے رہیں، جن کا دل ہم نے پھیرنا ہوگا ہم پھیر دیں گے، جن کا دل نہیں پھر رہا ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کا اور اپنی الوہیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں، اور مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان احمقوں پر مذمت ہے، ان احمقوں پر ملامت ہے جو فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو اس بات کی بھی مذمت یہاں پر آ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم ہی آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مقصد کو، جس مقصد کے تحت ہم یہ سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوئی بھی ایک شخص، کوئی ایک بات اس کے دل پر اثر کر جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا سننا، میرا پڑھنا، ہم سب کا متوجہ ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ماریہ بہت بہت شکریہ، سائم بہت بہت شکریہ، خان بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مس طیبہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام حافظ عائشہ احمد ہے جی، بہت بہت شکریہ خان، آپ نے جوائن کیا، اور جو کمنٹس مجھے دکھ رہے ہیں میں نے ان کو ریڈ بھی کر لیا، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں صرف اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات، اور کوشش کریں گے کہ کل تھوڑا سا کچھ آپ کے ساتھ زیادہ معاملات کو شیئر کیا جائے، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔